نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الى آخر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کا دعویٰ اور اس کے چند دلائل پیش کیے تھے۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کے بقیہ دلائل پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے چوتھی دلیل پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی پرستش کرنے والا نہیں، اور جو انسان ہے اس سے اس کے کیے کے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت عطا کرے، جس کو چاہے ذلت عطا کرے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت کسی انسان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس برائی کو دور کرنے والی کوئی ذات نہیں ہوگی مگر وہی۔ اللہ رب العزت جو برائی کا اگر ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہی اس برائی کو دور کر سکتے ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس بھلائی کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ اسی لیے کیا تھا کہ میں ہی تمہارا الہ اور معبود ہوں، کیونکہ الہ اور معبود کا خاصہ یہ ہے کہ ہر چیز پر ذرے ذرے پر اس کی بادشاہت ہو، اور اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ جس کی ذرے ذرے پر بادشاہت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ تیرا رب تو وہ ہے جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور جو ان کو تم پکارتے ہو وہ تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر کوئی مکھی ان کے سالن سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے وہ اپنا سالن واپس لے سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 13 میں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ رب العزت کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور تم ان کو الہ اور معبود بنا بیٹھے ہو۔ الہ اور معبود تو وہ ہے کہ ذرے ذرے پر اس کی بادشاہت ہو، اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے پانچویں دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کے پاس جو سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں سفارش کر سکتا مگر جس کو اللہ رب العزت اجازت دے۔ اللہ رب العزت حدیث شریف میں واقع آتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آسمان و زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کون بادشاہ ہے، کون حاکم ہے۔ این الجبارون الارض، کہاں ہے وہ زمین کے حاکم حکمران، ظالم حکمران، کہ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھے تھے، جو اپنے آپ کو معبود سمجھ بیٹھے تھے۔ کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا اللہ رب العزت کے روب کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے، زبردست ہے، قہار ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النبا کی آیت نمبر 38 میں بھی ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس دن روح الامین حضرت جبرائیل امین اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہی شخص بات کر سکے گا جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ وقال صوابا، وہ بات بھی کون سی کرے گا؟ وہ بالکل سچ اور حق والی بات کرے گا۔ اللہ رب العزت نے 6ویں دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اس کی اگلے پچھلے تمام چیزوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں انسان کے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی بھی چیز کا علم اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کو علم محیط بھی کہتا ہے۔ علم محیط سے مراد وہ علم ہوا کرتا ہے کہ انسان اگر کسی کے متعلق سوال کرے تو انسان اس چیز کے متعلق فوراً جواب دے دے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو ایک تنکے کا بھی علم محیط عطا نہیں کیا، یعنی مکمل علم اللہ رب العزت نے ایک تنکے کا بھی انسان کو نہیں عطا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہی خاصہ ہے کہ ہر چیز کا مکمل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میرے پاس آسمان و زمین کا کوئی علم نہیں، میرے پاس غیب کا بھی علم نہیں ہے، غیب کا علم ہے تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ میں دوبارہ کب اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں بھی ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میرے پاس غیب کے خزانوں کا علم نہیں ہے، غیب کے خزانوں کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، میرے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 7ویں دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین سے زیادہ بڑی ہے کرسی جو اللہ رب العزت کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کرسی کے متعلق انسان کو اپنی عقل کو بند کر لینا چاہیے، انسان کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت حیز اور مکان سے بالا تر ہے۔ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی جہاں پہ اللہ رب العزت کی ابتدا ہوتی ہے۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرسی کی برائی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی بڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرسی کی مقدار آسمان و زمین کے برابر ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین ہو، اور تو وہ سارے کے سارے کرسی کے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وسیع و عریض میدان میں ایک حلقہ انگشتری پڑا ہوا ہو، اور کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے کہ ایک وسیع و عریض اور لمبے چوڑے صحرا میں ایک بہت بڑا صحرا ہے، اس کے اندر انگوٹھی کا چھوٹا سا حلقہ پڑا ہو، تو کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسے ہے۔ تو اب انسان اس سے کرسی کے اور عرش کو پہچان سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہیں۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے اللہ رب العزت کی قدرت مراد ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے اللہ رب العزت کا علم مراد ہے کہ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی بھی چیز آسمان و زمین کی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 8ویں دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ آسمان و زمین کی یہ حفاظت اللہ رب العزت کو تھکا نہیں دیتی، کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے آسمان و زمین کے نظام کو اتنے خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت کبھی بھی اس نظام کو چلاتے ہوئے تھک نہیں سکتے۔ حالانکہ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، بڑے سے بڑا طاقتور بھی انسان ہو، اپنے آپ کو مضبوط سمجھے، جتنی مرضی اس کے اندر طاقت ہو، لیکن ایک نہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، آرام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ جب انسان تھک جاتا ہے، آرام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ اور معبود تو وہی ہوگا کہ جو اس کو کسی بھی چیز کی حفاظت یا نگرانی اس کو تھکا نہ سکے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 9ویں دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ، کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو بہت بلند اور برتر ہے، یعنی قدرت اور منزلت کے اعتبار سے بھی بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت بلند اور اعلیٰ ہے، کہ انسان کی جہاں پر پہنچ سوچ عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی بلندیاں شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اللہ رب العزت نے 10ویں دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا العظیم، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو قابل تعظیم اور انتہائی عظیم ذات ہے۔ اس کے سامنے عظمتیں بھی چھوٹی اور پڑ جاتی ہیں، رفتیں بھی چھوٹی پڑ جاتی ہیں، ہر چیز چھوٹی پڑ جاتی ہے، ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت عظمتوں والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے دلائل پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے یہ دلائل پیش کر دیے ہیں، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں تمہارے سامنے جب بھی کوئی بات کروں تو دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں بزور زبردستی کوئی بات نہیں منواتا۔ اللہ رب العزت نے توحید کا بھی دعویٰ کیا تو وہ بھی زبردستی نہیں منوایا، دعویٰ پیش کیے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا 256 نمبر آیت میں سورۃ البقرہ کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، میں نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے بالکل واضح کر دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ اب جو انسان سرکش شیطان کی بادشاہت کو اور حکمرانی اور الوہیت کو چھوڑ دے گا اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے گا، اس کی الہی الوہیت کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو گویا کہ اس نے ایک ایسے کنڈے کو پکڑ لیا ہے، ایک ایسی رسی کو پکڑ لیا ہے کہ جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بنائیں تو اللہ رب العزت نے اس کا کوئی نہ کوئی سردار مقرر کیا۔ اللہ رب العزت نے دن مقرر کیے تو اللہ رب العزت نے سید الایام جمعے کو قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے مہینے بنائے تو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے راتیں بنائی تو راتوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے امتیں بنائی تو امت محمدیہ کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ امت محمدیہ میں سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے جماعت کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو انبیاء کرام میں سے اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کا نزول شروع کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تمام کتابوں کا سردار اور امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 114 صورتیں بنائیں تو 114 صورتوں میں سے اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 6236 آیات بنائیں اور ان میں سے اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کو سب سے زیادہ فضیلت اور مقام عطا کیا۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔